بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آج ہم ڈاکٹر محمد شہباز قمر صاحب کے کلینک پر آئے ہیں۔ ان سے ٹانسلز کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ آج کل گلے کا خراب ہونا ٹانسلز کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس چیز میں بہت ماہر ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ٹانسلز کیوں ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹانسل انسان کی باڈی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جس طرح کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازے میں سے داخل ہونا پڑتا ہے، اسی طرح گلا جو ہے وہ ہیومن باڈی کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی پر انسان کی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ٹانسل کے بڑھنے کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں۔ بچوں کے اندر ٹھنڈ لگ جانے سے بھی ٹانسل بن جاتے ہیں، یہ چٹپٹی اشیاء کھانے سے بھی ٹانسل بن جاتے ہیں، سردی زیادہ لگ جائے پھر بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بچوں کے اندر خصوصی طور پر اگر ان کا پسینہ دب جائے یا کوئی جلدی بیماری جو ہے دب جائے تو اس وجہ سے بھی ٹانسل بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹانسل جو ہیں یہ انسان کی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بچوں کی صحت، نشو و نما، ان کی ذہانت اور فطانت کے اوپر اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ٹانسل بن جائے تو اس سے کھانے پینے کے اندر بھی دشواری ہوتی ہے، بولنے کے اندر بھی دشواری ہوتی ہے، صحت کے اندر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب بچے کے ٹانسل بنیں گے تو وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزرگات کرتا ہے، مشکل سے اس کی زندگی جو چلتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ پرابلم آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ٹانسلز کی مین علامات جو عام طور پر دیکھنے میں نظر آتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ ٹانسل کو اگر آپ چیک کریں گے تھراٹ کے طور پر، لیور تھراٹ کے ساتھ یا فنگر کے ساتھ، اگر بچے کا منہ کھول کے گلے کو دیکھیں گے تو اس کے اندر دونوں سائیڈوں پہ، رائٹ اور لیفٹ دونوں سائیڈوں پہ ٹانسل جو ہے ابھرے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ کبھی کبھار وہ سرخ رنگ کے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ نیلگو رنگ کے بھی ہوتے ہیں، اور ان پہ کبھی کبھار زخم بن جاتے ہیں اور پیپ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹانسل جو بنتے ہیں، ان کے بعد جو بچوں کو پرابلم آتے ہیں وہ بولنے کے اندر بھی دشواری ہوتی ہے، اٹک کر بولتے ہیں، بولتے وقت ان کو درد ہوتی ہے، کھاتے پیتے وقت بھی نگلنے کے اندر دشواری پیدا ہوتی ہے، زیادہ اونچی آواز سے وہ بول نہیں سکتے، آواز بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ اس کے علامات ہیں، جو اس کی وجوہات ہیں، یہ ٹانسل کی سامنے آتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ کرانک اور اکیوٹ اس میں کوئی فرق ہے؟ کرانک اور اکیوٹ میں فرق صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو کرانک ہوتے ہیں ان کا علاج بڑا ڈیپلی کرنا پڑتا ہے۔ جو حاد ہوتے ہیں وہ وقتی طور پہ موسم کی تبدیلی یا خوراک کی تبدیلی کی وجہ سے بعض اوقات سامنے آتے ہیں، تو ان کا علاج ذرا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کرانک کیس ہوتے ہیں ان کو ذرا ڈیپلی دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک فیملی ہسٹری اس کے اندر تو موجود نہیں ہے، یا بچے کی فزیکلی کیا کیفیت ہے، اس کے مطابق، مزاج کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کو ٹانسلز کا مسئلہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ سال میں 10-15 مرتبہ بھی ہو جاتا ہے، ہر مہینے ٹانسلز ہوتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ امیونٹی پاور، جو قوت مدافعت ہے، ایک تو وہ کمزور ہوتی ہے، دوسرا اس کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے اندر اگر وہ زیادہ اے سی کے اندر رہنے والا ہے، جب وہ باہر نکلے گا تو اس کا ٹیمپریچر چینج ہوگا، یا موسم کی تبدیلی ہوگی، یا بچے اکثر اوقات بستر سے فوری طور پر باہر نکل آتے ہیں، تو ان کے نکلنے کی وجہ سے ٹیمپریچر جب چینج ہوتا ہے، گرمی سے فوری طور پر وہ سردی میں آتے ہیں، یا سردی سے فوری طور گرمی کی صورت میں جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کے ٹانسل کا پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب گلے کے جو امراض ہیں ان سے گھر پر ہم کس طرح بچاؤ کر سکتے ہیں، یا فرسٹ ایڈ کس طرح لے سکتے ہیں؟ اس میں جو گھریلو ٹوٹکے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ دال چینی ہے، ادرک ہے، اور اس طرح شہد ہے۔ اگر آپ اس کو گرم پانی میں ملا کے بچوں کو پلائیں گے تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ اور دوسرا شہد کے اندر اگر آپ کالے مرچ، جس کو فلفل سیاہ کہا جاتا ہے، اگر اس کو آپ استعمال کروائیں گے بچوں کو تو وہ بھی ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کو مونگ پھلی ہے، بادام ہے، یا اخروٹ ہے، جو بھی وٹامن ڈی والی چیزیں اگر استعمال کروائیں گے تو گلا اتنی جلدی متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ وٹامن ڈی کے ساتھ بچوں کی قوت مدافعت کے اندر ایک تقویت پیدا ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھی میں اس کا علاج کیا ہے؟ کون سی ایسی ادویات ہیں جو گلے کے امراض میں ٹانسلز میں استعمال ہوتی ہیں؟ دیکھیں ٹرانسل میں بے شمار میڈیسن ہے، اس کے اندر بچے کی ایج کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس کا ویٹ کتنا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں۔ جو مجموعی طور پر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر بولنے کے اندر بچے کو دشواری آ رہی ہے، بولتے وقت گلے کے اندر درد ہوتی ہے، کھانسی کرنے سے درد ہوتی ہے، تو عام اگر سرخی حالت میں ہے بچے کی، باقی علامات جو ہیں وہ سرخی کی مائل کی طرف ہیں، ہاتھ پاؤں اس کے ٹھنڈے رہتے ہیں، سر اس کا گرم رہتا ہے، تو اس کے لیے بیلاڈونا کو ہم استعمال کریں گے۔
اور اگر سردی لگ جانے کی وجہ سے بچے کو کھانسی آ گئی یا اس کے ساتھ ٹانسل بن گئے ہیں، 2-3 دن سردی لگ جانے کے بعد اگر ٹانسل پرابلم آتی ہے تو کاسٹیکم جب اس کی آواز بیٹھ جائے یا کھانسی کرتے وقت وہ اپنے گلے کو پکڑے دبائے تو پھر اس کے لیے کاسٹیکم ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی یہ سنگر لوگ ہیں یا تقریر کرنے والے لوگ ہیں جو زیادہ سپیچ کرنے والے ہیں، کالج کے اندر ہیں، وکلاء حضرات ہیں، یہ اگر ڈبیٹ کرنے کے بعد ان کو گلے کے اندر پرابلم آتی ہے کہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا آواز بیٹھ جاتی ہے، تو اس کے لیے اورم ٹریفائلم بہت اچھی میڈیسن ہے کہ جو زیادہ بولنے کی وجہ سے اگر آواز بیٹھ جاتی ہے تو اس کے لیے اورم ٹریفائلم بھی ہے اور اس کے ساتھ آرنیکا بھی ہے۔ اگر بچے کے اندر ٹانسل بڑھ گئے ہیں تو اس کی یادداشت بھی کمزور ہے، اس کا قد بھی رک چکا ہے اور اس کے پاؤں سے بدبودار پسینہ آتا ہے یا بغلوں سے پسینہ آتا ہے، تو اس کے اندر برائٹا کار بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور خاص کر ایسے بچے جو ٹھگنے ہوتے ہیں اور ان کا آئے دن یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے، والدین آ کے شکایت کرتا ہے جی یہ جب بھی کسی کو ہوا لگتی ہے، جب میں اس کو غسل دیتی ہوں نہلاتی ہوں تو اس کے فوری بعد اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی برائٹا کار بہت اچھی میڈیسن ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے ناظرین کو آپ نے گلے کے حوالے، ٹانسلز کے حوالے سے اچھی معلومات فراہم کی۔ جو لوگ نئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب سے ناک کے حوالے سے گفتگو ہوگی، کیونکہ ناک کے مسائل بھی آج کل بہت زیادہ ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ حافظ۔